اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آیت نمبر 20 ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ اپنی روح سے کی ہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ روح سے مراد اپنی نصرت خاص یا نور ایمان ہے، جو انہیں ان کی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا نور عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اس نور سے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خدائی لشکر ہیں۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے گروہ والے ہی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کی 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے سورہ کا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ اہل کتاب کو اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے وقت ان کو وہاں سے نکالا۔ یہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں۔ سورہ حشر کو سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ مدینے کے اطراف میں ہم جانتے ہیں جی یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ کون سے 3 قبیلے تھے؟ جلدی بتائیے گا مجھے، آسما جی کے علاوہ کوئی اور جواب دے گا؟ جی بچوں جلدی بتائیے گا، کون سے 3 قبیلے تھے؟ بنو نذیر، قریظہ، قریظہ، بنو قریظہ، بنو قریظہ، بنو اوس، بنو اوس، نہیں خزرج، اوس اس خزرج تو انصاری تھے نا جی۔ بنو نذیر، ہاں جی، بنو نذیر، بنو نذیر کہہ دیا ایک، بنو دوسرا کیا تھا؟ کینکا کا بنو ہاں جی، بنو قریظہ، قینقا، بنو قریظہ، جی ہاں، سے آتا ہے۔ 3 تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے وہاں آباد تھے۔ اوس اور خزرج جو تھے وہ انصار تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی سازشوں میں مصروف رہے اور کفار مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کی سازش کی، جس سے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا اور اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کو جلاوطن کر دیا کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ اور اسے اول حشر سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اول حشر اس لیے اسے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی۔ یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا اور پھر ان کو یہودیوں کو وہاں سے شام کی طرف بھیج دیا، جہاں کہتے ہیں کہ انسانوں کا آخری وقت یعنی کہ حشر کا میدان کہاں پر ہوگا جی؟ قیامت کے روز حشر کا عرفات، میدان کہاں ہوگا؟ نہیں، قیامت کے روز حشر کا میدان ہوگا شام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھا کر پھر شام کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، میدان عرفات میں نہیں ہوگا؟ نہیں میں بھی یہی سمجھتی تھی شاید میدان عرفات میں ہوگا، لیکن شام میں ہوگا۔
سارے جو ہیں وہ شام کی طرف اکٹھے کیے جائیں. یہاں پہ اس آیت سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، یعنی کہ حشر کا میدان، یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو حشر کے میدان کی طرف ان کو دھکیل دیا تھا، وہ شام کا علاقہ ہے. یہ جو یہودی ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اسی طرح سے ان کو دھتکارا جاتا رہا، اسی طرح سے کبھی بھی ان کو سلطنت اور کبھی بھی ان کو کوئی ملک نہیں ملا رہنے کے لیے. اور یہ اس وقت سے ایسے ہی بستیوں میں رہے، ایسے ہی یہ رہتے رہے. آخر کار انہوں نے آ کر یہاں پہ فلسطین میں زمین خریدنا شروع کی، اور پھر یہ سارے کے سارے، اور یہ ایون جو ہٹلر تھا اس نے بھی ان کو یہودیوں کو مار کر ان کو قتل عام کروا کر ان کو نکال دیا تھا اپنے علاقے سے، ہٹلر نے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ان کو یہاں پر جگہ ملی، جب انہوں نے یہاں پر زمینیں خریدنا شروع کی یہاں پر پیلسٹائن کے اندر، تو پھر انہوں نے ساری جگہوں سے یہودیوں کو یہاں پر اس جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا ہے اسرائیل، کتنا چھوٹا سا. اب ان کے دلوں کے اندر وہ 1400 سال سے جو ان کے دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں نا، کہ مسلمانوں کے لیے ان کی وہ 1400 سال کی نفرتیں ہیں جو اب یہ وہ نکال رہے ہیں. تو آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودی مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے، ان کے جو بڑے مضبوط قلعے تھے، انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روک ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. بس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو. یعنی کہ وہ جس مضبوط قلعوں پہ اتنا گھمنڈ کیے جا رہے تھے، ان قلعوں سے ان کو نکال دیا گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اس روب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلا وطنی پر امانکی کا اظہار کیا، ورنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن 1 مہینے کے مسافت پر آپ سے مدعوب ہو جاتا تھا، اس لیے سخت دہشت و گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی، اور تمام تر اسباب اور وسائل کے باوجود بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور صرف یہ شرط مسلمانوں نے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو. چنانچہ اس اجازت سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے وہ شہر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ وہ لے جائے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کا مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. یہ جلاوطنی بھی بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت آزمائش ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جلا وطن ہو جائیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ملینتی، یہ کھجور کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اب کھجور کی ایک قسم ہے جسے اجوا برنی وغیرہ کھجوروں کی جیسے اجوا اور برنی وغیرہ کی کھجوریں ہوتی ہیں، یہ عام کھجور کا درخت مراد ہے. دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے، جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا تھا جس میں وہ پیچھے چھپے ہوئے تھے. وہ یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں، وہ تمہارے اموال اور جائیداد میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا. در حقیقت جنگوں کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ ان کو جی بالکل ایسا ہی ہے، فائنینشلی ان کو ویک بھی کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان مسلمانوں کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ درختوں کو کاٹیں، لیکن چونکہ مقصد ان کے دلوں میں روب بھی طاری کرنا تھا، اس وجہ سے یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ کاٹ بھی سکتے ہیں، ان درختوں کو جلا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی اہم سورہ ہے جی. ان میں چونکہ یہ سارا وہ منظر کشی کی جا رہی ہے یہودیوں کے وہاں سے نکلنے کے بارے میں.
ایسا محسوس ہوتا ہے جہاں ہم وہاں موجود ہیں. اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا. ٹھیک ہے، اور یعنی مسلمانوں کو اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یعنی ان میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے. اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان پر غالب فرما دیا. اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو بھی فی قرار دیا گیا، جس کا حکم مال غنیمت سے مختلف ہے. گویا وہ مال فی ان ہے جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو. جو مال باقاعدہ لڑائی اور غلبہ سے حاصل کرنے کے بعد ملے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ خیل ولا رقاب ولكن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی کہ جو مال جو بغیر لڑے بھیڑے تم لوگوں کو ملے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہے. اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. مال غنیمت کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ وہ کیا کریں گے؟ کہ 5 حصے کرنے ہوتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ والا جو مال تھا، ما فاللہ، یہ جو مال جو بغیر لڑے بھیڑے کو چھوڑ جاتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور اس کے رسول کا مال ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو قرابت داروں ان سب لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت والے ہی سارے کو سمیٹ کے اپنے پاس لے جائیں، اور یہ مال سب لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للفقراء المہاجرین، کہ فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں. وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنقید نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں. خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. اس آیت کے اندر کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اپنا مال دیتے ہیں مہاجرین کو؟ جی، والذین تبوؤوا، یہاں پر انصار کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ انصار کو جب مال دیا جاتا ہے یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کا رسول جو کچھ دے اس پر حسد محسوس نہ کرے، جیسے مال فی کا اولین مستحق بھی مہاجرین کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو انصار نے اس کا برا نہ بنایا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو پہلے اس مال میں سے فی کے مال میں سے ان کو عطا کیا. اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے. اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں. اہل کتاب نے بالکل بھی ایسا نہ کیا. انہوں نے قسمیں تو بڑی کھائیں لیکن انہوں نے قسموں کو پورا نہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 12 کے اندر، کہ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو ان کے ساتھ نہ جائیں گے. اگر مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے،
اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، یہ یہودی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد بھی آ بھی جائیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کی بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بے سمجھ لوگ، یہ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، یعنی کہ تمہارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور تسلط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے، نہ کہ مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے۔ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھی یہودی آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں یہودی سارے آپس میں متحد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یقین رکھیے کہ جو اسرائیلی یہودی ہیں وہ ان کے دلوں کا بھی یہی حال ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان نے انسان کو کیا کہا کہ تو کفر کر، اور جب انسان کفر کرنے لگا تو اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں تو تم سے بری ہوں، انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نے یہی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے کام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کن کے بارے میں؟ اہل نار کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کو اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ کی خشیت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنا بڑا قرآن تمہاری طرف نازل کر دیا اور تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، تمہیں خوف نہیں آتا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے اپنے ناموں کا ذکر یہاں پر اکٹھے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان آیات کے اندر، ان دونوں آیات کے اندر آپ اللہ کے اسم نام پڑھ رہے ہیں۔ کیا کیا نام ہے؟ کون پڑھے گا ان نام؟ جی جلدی جی سے میں آئیے۔ پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ میم ہو اللہ سے نا آیت پوری۔ جی هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آپ میں سے کس کس کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ کیا کسی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اور کبریائی کی ساری باتیں؟ کیا آپ کے جسم میں ایک سرسراہٹ سے محسوس ہوئی؟ یہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سرسراہٹ محسوس ہوئی ہو، رونگٹے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں
अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब से कबूल फरमाए, हम सब पर अपना रहम फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोर आवर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह उन चीजों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, मुसव्विर वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। बारी है वो जो वजूद बख्शता है, मुसव्विर क्या है, सूरत बनाने वाला। उसी के लिए नहायत अच्छे नाम हैं। हर चीज खा वो आसमानों में हो खा जमीन में हो, उसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। वहुवल अजीजुल हकीम। सूरत मुमतहिना स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी सूरा है, 2 रुकू है इसकी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया'a तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युख़रिजूना अर्रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे और खुद अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। कुफ़ार मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुदैबिया में जो मुआहिदा हुआ था, अहले मक्का ने इसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को खुफिया तौर पर लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया था। तो हजरत हातिब बिन अबी एक मुहाजिर बदरी सहाबी थे, जिनकी कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन उनकी बीवी बच्चे मक्के में थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि मैं कुरैशी मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी की इत्तला कर दूं, ताकि इस एहसान के बदले को मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखे। चुनांचे उन्होंने एक औरत के जरिए से ये पैगाम तहरीरी तौर पर अहले मक्का की तरफ रवाना कर दिया, जिसकी इत्तला बजरिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी गई थी। ताहम क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत मिक़दाद और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को फरमाया कि जाओ, रोज़े खाख पर एक औरत होगी जो मक्का जा रही होगी और उसके पास एक रुक्का है, वो ले आओ। फिर क्या हुआ कि वो तीनों जो सहाबी थे वो गए और उससे ये रुक्का ले आए, जो उसने अपने सर के बालों में छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये तुमने क्या किया हातिब? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये काम कुफ्र की वजह से नहीं किया, बल्कि इस वजह से, सिर्फ इस वजह से किया है कि तमाम मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्के में मौजूद हैं, जो उनके बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लेकिन मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अहले मक्का को कुछ इत्तला कर दूं, ताकि वो मेरे एहसानमंद रहें और मेरे बच्चों की हिफाजत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सच्चाई की वजह से उन्हें कुछ न कहा। ताहम अल्लाह ने तंबीह के तौर पर ये आयत नाज़िल फरमा दी, ताकि आइंदा कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस तरह का ताल्लुक कायम न करे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तुम तो दोस्ती से उनकी तरफ पैगाम भेजते हो, और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ्र करते हैं। पैगंबर को और खुद तुम्हें भी महज इस वजह से जिलावतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो, तो उनसे दोस्तियां ना करो। तुम इनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा पोशीदा भेजते हो, और मुझे खूब मालूम है जो तुमने छुपाया, और वो भी जो तुमने जाहिर किया। तुम में से जो भी इस काम को करेगा वो यकीनन राह रास्त से बहक जाएगा। फिर इरशाद बारी ताला होता है, अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें, तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्तदारी करें और जुबान दराजी करने लगें और दिल चिचाने लगें कि तुम भी कुफ्र करने लग जाओ। तुम्हारी करामतें, रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें क़यामत के दिन कुछ काम ना आएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह ताला खूब देख रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जबकि उन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो उन सब से बिल्कुल बेजार हैं। हम तुम्हारे अकायद के मुनकिर हैं। जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाओ, तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो गई है। बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो गई है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार जरूर करूंगा। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था
کہ میں آپ کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. اور پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کسی کا اختیار نہیں رکھتا. املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو یہ غالب اور حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو. اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزا دینے والا، سزاوار اور حمد و ثنا والا ہے. وہ الغنی الحمید، غنی ہے اور حمد و ثنا والا ہے. کیا عجب کہ عنقریب ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتے ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں نکال دیا تمہیں دیس سے، اور دیس نکال دینے والوں کی مدد کی، یعنی کہ جو تمہیں دیس سے تمہارے علاقے سے نکال دینے والے تھے ان کی بھی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً ظالم ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں. ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ ماں کے بارے میں صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ جو اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ساتھ اچھی سلوک کریں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہی کرو، ان کے ساتھ برے سلوک نہ کرو. پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو انہیں ادا کر دو. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافی عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے. کوئی مجھے بتائے گا کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر کافر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ؟ میم ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو لوگ جو مرد وہ ہو جاتے ہیں قادیانی تو ان کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. اس کے بارے میں بڑی واضح احکامات ہیں جو کہ کیا ہے کہ یہ انہیں ان کی آزمائش کیسے کر لو. اب ان کی آزمائش کے بارے میں کیا حکم آیا، تھوڑا سا لمبا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ معاہدہ حدیبیہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اس میں کمپلیٹ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. معاہدہ حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد عورت کی صراحت نہیں تھی کہ مرد اور عورت دونوں ہوں گی، یا بس انہوں نے لکھا تھا کہ جو بھی آئے گا واپس تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو بظاہر کوئی عہد میں دونوں ہی شامل تھے. چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئی تھی
تو कुफार ने उनकी वापसी का जो मुतालबा किया, तो जिस पर अल्लाह ताला ने इस आयत में मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई और ये हुक्म दिया, इम्तिहान लेने का मतलब ये है कि इस अमल की तहकीक करो कि हिजरत करके आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही है, अपने काफिर खामन से नाराज होकर, तो उनके यहाँ ऐसा तो नहीं हो गया कि वो आ गई है, या फिर किसी मुसलमान के इश्क में, मोहब्बत में, या किसी और गर्ज से वो मुसलमानों की पनाह लेने के लिए आई है। यानी तुम अपनी तहकीक से इस नतीजे पर पहुंचो और तुम्हें गुमान गालिब हो जाए कि ये वाकई मोमिना औरत है, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि ये इन्हें उनके काफिर खामदों के पास वापस ना करने की इल्लत है कि अब कोई मोमिन औरत किसी काफिर के लिए हलाल नहीं हो सकती है, जैसा कि इब्तिदाई इस्लाम में ये जायज था। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबुल आस इब्ने रबी के साथ हुआ था। ये बहुत अहम बात मैं बता रही हूँ आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस इब्ने रबी के साथ हुआ था, जबकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इस आयत ने आइंदा के लिए ऐसे करने से मना कर दिया। इसलिए यहाँ फरमाया गया कि वो एक दूसरे के लिए हलाल नहीं है, इसलिए उन्हें काफिरों के पास मत लौटाओ। हाँ, अगर शोहर भी मुसलमान हो जाए तो फिर उनका निकाह बरकरार रह सकता है, चाहे खावत औरत के बाद हिजरत करके आए, यानी इनके काफिर खामदों ने उनको जो मेहर अदा किया है वो तुमने अदा कर दो। अगर वो औरत मुसलमान हो जाती है तो वापस ना लौटाओ, बल्कि उनका हक मेहर अदा कर दो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये औरतें जो ईमान की खातिर अपने काफिर खामदों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम इनसे निकाह कर सकती हो, बशर्ते कि इनका हक मेहर तुम अदा करो। ताहम की निकाह मसनून तरीके से ही होगा, यानी एक तो इनकी इद्दत पूरी होने के बाद ही होगा। ठीक है, जो उनकी इद्दत है वो उनको पूरी करनी पड़ेगी, ताकि पता चले कि अगर उनकी औलाद है या कुछ है तो उनको वापस लौटाया जाए। दूसरे, इसमें वली की इजाजत और दो आदिल गवाहों की मौजूदगी की भी जरूरी है। अलबत्ता औरत अगर मदखूल बहा नहीं है तो फिर बिला इद्दत पूरी निकाह जायज है। अच्छा जी, अब क्या है कि अगली बात क्या कही जा रही है कि अगर तो मर्द मुसलमान हो जाए, अगर खावन मुसलमान हो जाए और बीवी काफिर और मुशरिक रहे, तो ऐसी मुशरिक औरत को अपने निकाह में रखना भी जायज नहीं है, उसे फौरन तलाक देकर अपने से अलहदा कर दिया जाए। चनाचे इस हुक्म के बाद हजरत उमर ने अपनी दो मुशरिक बीवियों को और हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अलबत्ता अगर बीवी किताबिया यानी कि यहूदी या ईसाई हो तो उसे तलाक देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे निकाह जायज है। इसलिए अगर वो पहले से ही बीवी की हैसियत से तुम्हारे पास मौजूद है तो कबूल इस्लाम के बाद इसे अलहदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इन सारी बातों की समझ आ गई होगी। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, यानी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल कर तुम्हें छोड़कर काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उन्हें उनके अखराजात के बराबर अदा कर दो, और इस अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद, इसका मफहूम ये है कि मुसलमान होकर आने वाली औरतों के हक में है जो तुम्हें उनके काफिर शोहरों को अदा करने थे, वो तुम उन मुसलमानों को दे दो जिनकी औरतें काफिर होने की वजह से काफिरों के पास चली गई हैं और उन्होंने मुसलमानों को मेहर अदा नहीं किया, यानी ये भी सजा की एक सूरत है। दूसरा मफहूम ये है कि तुम काफिरों से जिहाद करो और जो माल गनीमत हासिल हो उसमें तकसीम से पहले इन मुसलमानों को जिनकी बीवियां दारुल कुफ्र में चली गई, यानी कि काफिरों के पास चली गई हैं, उनके खर्च के बकदर अदा कर दो, यानी कि माल गनीमत उन मर्दों को दे दो जिनकी बीवियां उनको छोड़ गई हैं, उनका हक महर उनको वापस लौटा दो। गोया माल गनीमत से मुसलमानों के नुकसान का अजाला भी ये एक सजा है। अगर माल गनीमत से भी अजाला की सूरत ना हो तो बैतुल माल से ताउन किया जाए, उनको माल गनीमत अदा किया जाए, उनको उनका जो माल है हक महर की सूरत में जो औरतें भाग गई हैं, चली गई हैं, उनको अदा कर दो। इरशाद बारी ताला होता है, या अय्युहन नबी, ए पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बुहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घर ले और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लिया करें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ करने वाला है,
اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ اس سے بعض یہود اور بعض منافقین اور بعض کافر مراد لیے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ آتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ کسی بھی کافر سے منافق سے دوستی کا تعلق نہ رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔